السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا 33واں سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث مضطرب انشاءاللہ العزیز اس کو پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب صفحہ نکال لیں۔ حدیث مضطرب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المضطرب تعریفه لغة هو اسم فاعل من الاضطراب۔ لغوی تحقیق یہ ہے کہ یہ اضطراب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ الاضطراب وهو اختلال الامر وفساد نظامه۔ اضطراب کے معنی اختلال الامر معاملے کا خلل پذیر ہونا، وفساد نظامه اور نظام کا فاسد ہونا ہے۔ اضطراب کے معنی ہے معاملے کا خلل پذیر ہونا اور نظام کا فاسد ہونا۔ وَأَصْلُهُ مِنْ اضطراب الموج، اور اس کی اصل الاضطراب کی جو اصل ہے وہ اضطراب الموج ہے۔ اذا کثرت حرکته وضرب بعضه بعضا، اور یہ اس وقت اضطراب الموج، یہ اس وقت جملہ کہا جاتا ہے جب موجوں کی حرکت زیادہ ہو، وضرب بعضه بعضا، اور ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ٹکرائے۔ اور یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب موجوں کی حرکت زیادہ ہونے لگے، وضرب بعضه بعضا، اور ایک دوسرے سے موجیں ٹکرائیں، ایک دوسرے سے موجیں، سمندر کی موجیں ٹکرائیں، اس وقت یہ بولا جاتا ہے اضطراب الموج۔ یعنی کہ جب معاملات میں خلل آ جائے اور نظام فاسد ہو جائے تو اضطراب کے معنی اضطراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحا ما روی علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ فی القوة، ما روی علی اوجہ مختلفۃ متساویۃ فی القوة، کہ وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو قوت میں برابر ہو۔ وہ حدیث جو ایسے مختلف طریقوں سے مروی ہو جو طرق قوت میں برابر ہوں۔ شرح التعریف، اس اصطلاحی تعریف کی تشریح مصنف کر رہے ہیں۔ ای هو الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبدا، کہ وہ حدیث مضطرب وہ حدیث کہ جو آپس میں ٹکرانے والی متعارض شکلوں سے مروی ہو، متدافعۃ، جو آپس میں ٹکرانے والی متعارض شکلوں سے مروی ہو، اس طور پر کہ ان میں تطبیق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو۔ وتكون جميع تلك الروایات متساویة في القوة من جميع الوجوہ، اور جب کہ یہ تمام کی تمام روایات قوت میں برابر ہوں تمام اعتبارات سے، بحيث لا يمكن ترجيح احداهما على الاخرى، اس طور پر کہ کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو رہا ہو۔ بوجہ من وجوہ ترجیح، وجوہ ترجیح کی بنا پر، وجوہ ترجیح کی بنا، وجہ ترجیح کی بنا پر کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو رہا ہو، اس حیثیت سے تمام کی تمام روایات برابر ہوں۔ شروط تحقق الاضطراب، اب اضطراب کے متحقق ہونے کی کیا شرائط ہیں وہ ہم تعریف اصطلاحی میں غور کریں تو ہمیں شرائط مل جاتی ہیں۔
جبکہ مصنف نے ان دو شرائط کو علیحدہ بیان کیا. یتبین من النظر فی تعریف المضطرب والشرح انه لا يسمى الحديث مضطربا الا اذا تحقق فی شرطان. مضطرب کی تعریف اور تشریح میں غور و فکر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی حدیث وہ مضطرب نہیں کہلائے گی الا یہ کہ جب تک اس میں دو شرائط نہ ہوں، الا یہ کہ اس میں دو شرائط موجود ہوں. کوئی حدیث اس وقت تک مضطرب نہیں کہلائے گی جب تک اس میں دو شرائط موجود نہ ہوں. وہ دو شرائط ہیں: اختلاف روایات الحدیث بحیث لا يمكن الجمع بینہا، کہ حدیث کی روایات کا اس طرح اختلاف ہو کہ تطبیق ممکن نہ ہو. پہلی شرط کہ روایات میں اختلاف اس طرح ہو کہ تطبیق ممکن نہ ہو. دوسری شرط یہ تساوی الروایات فی القوت بحیث لا يمكن ترجیح روایت علی الاخری، کہ قوت میں تمام کی تمام روایات برابر ہوں، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو. اما اذا ترجحت احدى الروایات على الاخرى او امکن الجمع بینها بشکل مقبول فان صفة الاضطراب تزول عن الحدیث. بہرحال جب کسی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دینا ممکن ہو یا تطبیق ممکن ہو رہی ہو تو پھر صفت اضطراب سے حدیث خالی ہوگی. وَنَعْمَلُ بِالرِّوَایَةِ الرَّاجِحَةِ فِي حَالَةِ التَّرْجِیح، تو اس صورت کے اندر ہم راجح روایت پر ہم عمل کریں گے. او نعمل بجمیع الروایات فی حالت امکان الجمع بینہا، یا پھر ہم تمام کی تمام روایات پر عمل کریں گے فی حالت امکان الجمع بینہا، تطبیق کے امکان کی صورت میں. جب تمام روایات میں تطبیق ممکن ہو تو پھر تمام روایات پر عمل ہم کر سکیں گے. اقسام ہو، حدیث مضطرب کی اقسام. ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه الى قسمين. حدیث مضطرب کی دو اقسام ہیں موقع اضطراب کے اعتبار سے. اضطراب واقع ہونے کے اعتبار سے حدیث مضطرب کی دو اقسام ہیں: مضطرب السند و مضطرب المتن. ووقوع الاضطراب فی السند اکثر، فرمارے مصنف کہ اضطراب فی السند اکثر واقع ہوتا ہے. اضطراب فی السند اکثر واقع ہوتا ہے. قسمیں تو دو ہیں، مضطرب السند اور مضطرب المتن، لیکن سند کا اضطراب اکثر واقع ہوتا ہے بنسبت متن کے اضطراب کے. مضطرب السند ومثال حدیث ابی بکر رضی اللہ عنہ انه قال یا رسول اللہ اراک شبت قال شیبتنی ہود واخواتها. حدیث ابو بکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میں آپ کو بوڑھا دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. مراد یہ ہے کہ وہ صورتیں جن میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے، ان کی خوفناکی اور ان کے احوال نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. اب قال الدارقطنی، دارقطنی کہتے ہیں ھذا مضطرب، کہ یہ حدیث مضطرب ہے. فإنه لم یروی الا من طریق ابی اسحاق، لم یروی الا من طریق ابی اسحاق، یہ حدیث ابو اسحاق کے طریق سے ہی مروی ہے. وقد اختلف علی فیہ علی نحو عشرۃ اوجہ، اور جبکہ ابو اسحاق پر 10 وجوہات کی بنا پر اختلاف کیا گیا، 10 وجوہات کی بنا پر اختلاف کیا گیا ہے. اور وہ کیا کیا ہے؟ فمنہم من رواہ مرسلا، بعض نے اس روایت کو مرسل ذکر کیا ہے، یعنی کہ صحابی کا درمیان میں واسطہ نہیں ہے. ومنہم من رواہ موصول، بعض نے اس کو موصول ذکر کیا. ومنہم من جعلہ من
مسند ابی بکر، بعض نے اس کو مسند ابو بکر سے شمار کیا ہے، یعنی کہ جو صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں، بعض نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ومنہم من جعلہ من مسند سعد، بعض نے حضرت سعد کا ذکر کیا، ومنہم من جعلہ من مسند عائشہ، بعض نے اس حدیث کو تو مسند عائشہ سے شمار کیا ہے، وغیر ذالک، تو اس لیے فرمایا دارقطنی کہ یہ حدیث مضطرب ہے۔ 10 وجوہات کی بنا پر ابو اسحاق جو اس حدیث کے مدار الاسناد راوی ہیں، ان ابو اسحاق پر اختلاف کیا گیا ہے 10 وجوہات کی بنا پر۔ وروات ثقات لا يمكن ترجیح بعضهم على بعض، اور فرمایا کہ تمام کے تمام روات بھی ثقہ ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی ممکن نہیں۔ والجمع متعذر، اور تطبیق بھی متعذر ہے۔ یہ ہے مضطرب السند۔ دوسری قسم مضطرب المتن، وہ مثال ہو ما رواه الترمذي عن شریک عن ابی حمزہ عن الشعبی عن فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت، جس کو امام ترمذی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ شریک سے بیان کیا، انہوں نے ابو حمزہ سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، کہ زکوٰۃ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاة، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غرباء کا حق ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غرباء کا حق ہے، اور یہ تو امام ترمذی نے یہ روایت کی، جبکہ ورواہ ابن ماجہ من هذا الوجہ، اسی طریقے سے ابن ماجہ نے جو الفاظ روایت کیے متن کے وہ مختلف ہیں، لیس فی المال حق سوى الزکاة، اس میں الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں غرباء کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں متن میں اختلاف آ گیا، قال العراقی هذا اضطراب لا يحتمل التأویل، یہ ایسا اضطراب ہے جو تأویل کا احتمال ہی نہیں رکھتا، جو تأویل کا احتمال ہی نہیں ہے، تعویل ممکن ہی نہیں ہے، احتمال ہی نہیں ہے۔ ممن یقع الاضطراب، پانچویں بحث ہے مضطرب حدیث مضطرب کے ضمن میں، ممن یقع الاضطراب، اضطراب کن سے واقع ہوتا ہے، فرد واحد سے یا جماعت سے، تو دونوں صورتیں، قد یقع الاضطراب من راو واحد، کبھی راوی واحد سے، ایک ہی راوی سے اضطراب واقع ہوتا ہے، اس طرح بأن یروی الحدیث علی اوج مختلف، کہ وہ ایک ہی راوی مختلف طریقوں سے حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے مضطرب المتن کی مثال میں، مضطرب السند کی مثال میں دیکھ لیا کہ ایک ہی راوی مختلف طریقوں سے روایت نقل کر رہا ہوتا ہے۔ وقد یقع الاضطراب من جماعہ، کبھی جماعت سے اضطراب واقع ہوتا ہے، بأن یروی کل منہم الحدیث علی وجہ یخالف روایت الآخرین، کہ جماعت میں سے ہر ایک حدیث کو دوسرے کی مخالفت پر روایت کرتا ہے، ہر ایک فرد وہ حدیث کی روایت دوسرے سے مختلف طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ سبب ضعف المضطرب، حدیث مضطرب کے ضعیف ہونے کا سبب کیا ہے؟ وسبب ضعف المضطرب ان الاضطراب یشعر بعدم ضبط رواته، حدیث مضطرب کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہی اضطراب، یہی اختلاف روات کے عدم ضبط کا پتہ بتاتا ہے، یہی اضطراب یعنی اختلاف فی المتن ہو یا اختلاف فی السند ہو، یہ اضطراب روات کے ضابط نہ ہونے کی اطلاع دے رہا ہے۔ اشہر المصنفات فیہ، اور اس حوالے سے حدیث مضطرب کے بارے کی مشہور تصنیفات، کتاب المقترب فی بیان المضطرب للحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے المقترب فی بیان المضطرب۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، حدیث مضطرب کو ہم نے پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔